السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ آپ نے ان سے پوچھا ہوگا بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ نے کہا ہوگا یا انہوں نے کہا ہوگا کہ الحمدللہ ٹھیک ہیں، آپ کی دعا ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا آپ نے کہتے ہوئے کہ یار ہم گنہ گاروں کی کہاں اللہ دعا قبول کرتا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کا یہ جملہ سن کر سمجھ جاؤ کہ انسان اللہ سے کتنا زیادہ بدظن ہے، انسان اللہ کی طرف سے کتنا زیادہ بدگمان ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم گنہ گاروں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ اب اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا، اور ایک یہ انسان ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا کہاں قبول کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ بھائی میں نے اللہ سے دعا کری، اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ جب اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کے بھی اندر اللہ نے فرمایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، اس کے بعد میں آخرت کی بھلائی مانگی۔ تو ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے تو دنیا کے ہر اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس وہ اسباب نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں محنت کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یہ چیز ہمیں عطا فرما دے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اصل میں دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً دے دیتے ہیں۔ انسان نے مانگا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ دے دیتا ہے اس کو۔ اللہ سے مانگا اس نے اللہ مجھے پیسے چاہیے، اللہ دے دیتا ہے، اس کو انتظام کروا دیتا ہے اس کا۔ یا کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز اپنی ضرورت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے انسان کو دیتا نہیں ہے، لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہے انسان کے اوپر، کوئی پریشانی آنے والی ہے انسان کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو انسان سے ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کو اس دعا کی برکت سے بلاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے، انسان کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی پریشانی نہیں ٹلی دعا کی بدولت سے، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس دعاؤں کا ذخیرہ کر کے آخرت میں اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ جو بھی انسان مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب آخرت میں اس کا بدلہ بتائیں گے، دیکھ تیرا یہ بدلہ ہے، کتنا زیادہ تیرا ثواب ہے، تو نے دعا مانگی تھی مجھ سے، میں نے دعا قبول نہیں کری دنیا کے اندر تیری، نہ کوئی پریشانی کو ٹالا میں نے، اب دیکھ دنیا کے اندر آخرت کے اندر دیکھ میں نے کتنا تیرے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ جب بندہ اس اجر عظیم کو دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آخرت میں مجھے اس کا بدلہ مل جاتا، تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ لیکن انسان اللہ کے متعلق بالکل غلط خیال، غلط گمان اپنے ذہن میں پالے ہوئے ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ سے ہمیں ہر چیز مانگنا چاہیے، ہر ایک چیز مانگنا چاہیے۔ اللہ نے خود کہا ہے نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ نے خود کہا ہے مانگنے کے لیے، تو ہمیں اولاد مانگنا ہے اللہ سے، مال و دولت مانگنا ہے اللہ سے، جو بھی دنیا کی ہماری پریشانیاں ہیں وہ سب چیزیں مانگنا ہے ہمیں اللہ سے۔ ہمیں اپنی لائف کے اندر کچھ نیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں مانگنا ہے اللہ سے۔ تو ہر چیز ہم اللہ سے مانگے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔